ذی القعدۃ الحرام یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اجابت دعا اور گناہوں کی مغفرت کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. ذی القعدہ بڑا اہم مہینہ ہے جس پر کم توجہ جاتی ہے. رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک پر پھر بھی لوگ توجہ کر دیتے ہیں، ذی القعدہ پہ کم توجہ. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں بی بی معصومہ قم کی ولادت ہے، یکم ذی القعدۃ الحرام. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، 11 ذی القعدۃ الحرام. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذی القعدہ ہی کے مہینے میں دہو الارض ہے، زمین کا بچھایا جانا، 25 ذی القعدۃ الحرام. ذی القعدہ کے مہینے میں خاص امام رضا علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے. ذی القعدہ کا مہینہ تمہید کا مہینہ ہے حج کی. یہ جو ذی القعدہ ہے نا، یہ ذی القعدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذی القعدہ کہتے کیوں؟ اس لیے کہ عربوں میں قبل از اسلام ہر بے سروپا بات پہ جنگ ہوتی تھی، آپ کو معلوم، اور وہ جنگ جاری رہتی تھی نسلوں تک. تو جب لڑ کے ایک موقع پر یہ تھک گئے تو نے کہا کہ کوئی تو ریسٹ کر سیز فائر کا مہینہ ہونا چاہیے. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ مہینوں کو رکھو جہاں پر جنگ نہ کریں ہم ایک دوسرے سے. قیام و قعود، قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. ذی القعدہ اسی قعود سے بیٹھنا. نماز کا ایک ذکر آپ کو یاد دلاؤں، میرے ساتھ پڑھیں گے. بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد. اقعد اسی قعود سے، اسی ذی القعدہ سے. بحول اللہ وقوتی، اللہ کے حول، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت سے. بحول اللہ وقوتی اقوم، میں کھڑا ہوتا ہوں، واقعد اور بیٹھتا ہوں. اس لیے کھڑے ہوتے وہ ذکر مستحب ہے. نماز میں جو ذکر مستحب ہے کہ جب آپ رکعت سے کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں بحول اللہ وقوتی اقوم واقعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قوت ہی سے میں قیام کرتا ہوں، اللہ ہی کی قوت سے بیٹھتا ہوں. جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں اسے قعود کہتے ہیں، جب آپ قیام کی حالت میں اسے قیام کہتے ہیں. ذی القعدہ یعنی بیٹھنے والا مہینہ. دیکھیں ہر مہینے کے لیے اس کی وجہ تسمیہ ہے. نام کیوں رکھا گیا ہے؟ رجب الاسب کہا جاتا ہے رجب کو. اسب یعنی ڈاؤن پور، اس لیے کہ اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے رجب میں. شعبان یعنی تقسیم کرنا کسی شے کو. حضور نے فرمایا کہ یہ یتشع فیہ ارزاق المومنین، اللہ مومنین کا رزق شعبان میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے. رمضان یعنی کسی شے کا جلا دیا جانا، لأنہ یرمض الذنوب، اس لیے کہ رمضان میں اللہ مومنین کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. ہر مہینے کی ایک وجہ تسمیہ کہ کیوں کس مہینے کو نام دیا گیا. تو ذی القعدہ یعنی بیٹھنے کا مہینہ، یعنی اس میں اب جنگ نہیں کریں گے ہم. ذی الحج یعنی حج والا مہینہ. تو 3 مہینے انہوں نے ایک ساتھ رکھے. محرم یعنی احترام والا مہینہ. تو ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور ایک رجب کا مہینہ اختیار کیا. یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جس میں ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. قرآن میں آیت ہے یسألونک عن الشہر الحرام، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان حرام مہینوں کے بارے میں جس میں جنگ کرنا حرام ہے. ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یسألونک، اے رسول یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے. یہ 14 مرتبہ ہے قرآن میں. 14 اللہ نے صاحب سلونی بھیجے، 14 ہی مرتبہ اللہ نے 14 سوال لکھے. یہ جو ہمارے ساتھی سن رہے ہیں، اگر کوئی، میں اپنے آپ کو خیر کوئی کسی قابل نہیں سمجھتا، لیکن اگر کوئی ابھی بھی جس نے جوائن کیا ہو، فرض کیجئے کہ محرم الحرام کا اشرے کا ایک بڑا زبردست موضوع ہے. قرآن کے جتنے یسألونک ہے نا اسے نکالیے. اے حبیب یہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں. اس میں جغرافیہ کا سوال بھی ہے، یسألونک عن الجبال، یہ آپ سے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں میٹا فزکس کا سوال بھی ہے، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں فائنینشیل سوالات بھی، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے ملنے والے خزانے کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس میں فقہی سوال بھی، یسألونک عن المحیض، یہ الگ الگ آیتیں پڑھ رہا ہوں میں ابھی خدمت میں، یہ آپ سے مستورات کے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قرآن میں 14 یسألونک ہے، کل ویسے 15 ہیں، لیکن ایک جو یسألونک ہے اس میں الگ سے کوئی سوال مینشن نہیں ہوا. جو سوال مینشن ہوئے وہ 14 ہیں. پہلا سورہ بقرہ میں، آخری سورہ نازعات میں 14 یسألونک. ہر ایک تقریر کا موضوع ہے. یسألونک یہ آپ سے پوچھتے ہیں. عن الاہلہ، اہلہ ہے چاند کا پلورل، ہلال کا. یہ چاند کی مختلف حالتیں کیوں ہوتی ہے؟ کبھی چاند پتلا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے وقت کو پہچاننے کا ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہے. جواب اس کا ہے والحج، اور حج کب کرو گے؟ اور اس حج کو پہچاننے کے لیے اللہ نے چاند کی مختلف کیفیتیں رکھی ہیں. یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا امر ہے. یہ جواب دیا حضور نے. تو 14 یسألونک ہے. یہ ابن عباس انہوں نے کہا تھا، حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، امت کی سب سے بڑے مفسر سمجھے جاتے ہیں امت میں. تو ابن عباس نے کہا کہ یہ امت مصطفیٰ کی ایک شان ہے کہ انہوں نے جب اپنے نبی سے کچھ پوچھا تو سادہ الفاظ میں کہو تو ایک ڈھنگ کی بات پوچھی ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جو ان سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ دکھاؤ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے پوچھا تھا کہ وہ گائے کون سی ہونی چاہیے. تو کہا یہ جو مصطفیٰ کی امت نے پوچھا یہ بہتر سوال پوچھا ہے. اس میں سے ایک سوال یہ پوچھا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، اے رسول یہ ذی القعدہ پہ بات ہو رہی ہے ابھی، اے رسول یہ آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. حضور مکرم جب تشریف لائے نا تو جو پہلے سے عربوں میں کچھ طریقہ کار رسومات جاری تھی اس پر 3 طرح کے ریئیکشن تھے رسول اللہ کے. یہ خود پھر ایک پوری مجلس کا کم سے کم موضوع ہے. حضور نے کچھ
ان کی سنتوں رسومات کو بالکل کرسٹل کلیئر کا یہ نل اینڈ وائڈ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انکاری بیہیویئر تھا حضور کا. مثلا شراب، حضور نے شریعت میں یہ نہیں کہا کہ اچھا شراب تھوڑی چل جائے گی لیکن زیادہ نہ پیو، نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں. بت پرستی کا ایک قطرہ، کچھ بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی بت پرستی. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ہمارا دین نہیں ہو سکتی. کچھ رسومات کے لیے حضور کا جو ریئیکشن تھا وہ اصلاحی تھا. حضور نے منع نہیں کیا اس کام سے، لیکن اس نے ایک اصلاح کر دی. مثلا عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت وہ 1 سال تک رکھتے تھے. حضور نے کہا نہیں، عدت تو باقی رہے گی لیکن 1 سال نہیں، 4 مہینے 10 دن. اصلاح کر دی. مثلا عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ حج جب کرتے ہیں تو طواف کو برہنہ کرتے ہیں. برہنہ طواف حرام ہو گیا. طواف ہے لیکن برہنہ نہیں ہوگا. تو حضور مکرم نے کچھ چیزوں کی اصلاح فرما دی. مثلا عربوں میں طریقہ تھا کہ وہ لمٹ لیس شادیاں کرتے تھے، 50 بیویاں بھی ہوں تو ٹھیک. تو حضور نے آگے اس کو 4 تک فکس کر دیا. اچھا یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے 1 شادی ہوتی تھی تو 1 سے 4 تک ہے. نہیں، پہلے 50 ہوتی تھی، 50 سے 4 تک حضور لے کر آئے. یہ اس طرف سے معاملہ ہے. کہا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کرو. اب خواتین کا مجمع کم ہو جائے گا، میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا. اللہم صلی تو 4 تک اسے فکس کر دیا حضور. تو کچھ چیزوں کی اصلاح کی، کچھ چیزوں کو حضور نے ویسے ہی ثابت رکھا، چینج بھی نہیں کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ 4 احترام کے مہینے یہ اسلام سے پہلے سے تھے، حضور نے اسی کو باقی رکھا. حضرت عبد المطلب نے جو خمس کی سنت رکھی تھی حضور نے اس کو ویسے ہی باقی رکھا. طواف کی تعداد کی سنت رکھی تھی ویسے ہی باقی رکھا. میں نے بھی آپ سے عرض کیا حضرت عبد المطلب نے اس وقت عربوں میں یہ اصول رائج کیا کہ باپ کی زوجہ باپ کے مرنے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک بیٹا اسے شادی کر لیتا تھا. عرب میں طریقہ تھا. سورہ بقرہ میں باقاعدہ آیت نازل ہوئی. حضرت عبد المطلب نے یہ منع کیا تھا کہ جو ایک مرتبہ باپ کے ازدواج میں آ گئی اب بیٹا اسے شادی نہیں کر سکتا. جو حضرت عبد المطلب کی سنت تھی وہ رسول اللہ نے جاری رکھی. تو حضور کے جو بیہیویئرز ہیں اس میں کچھ ہیں انکاری، کچھ ہیں اصلاحی، کچھ ہیں اثباتی. ان میں سے ایک ہے یہی حرام مہینے یعنی احترام والے مہینے. یہ اسلام سے پہلے سے. تو ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، رجب المرجب. تو ذوالقعدہ کے ایک تو یہ احترام ہے. تو آپ اس میں اس مہینے میں خاص تاکید ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. تو آپ اس بات کو یاد رکھیں. اس میں اس بات کی خاص تاکید ہے کہ آپ صلوات کو کثرت کے ساتھ بھیجیں. امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں، مل کے صلوات بھیجیں گا. نام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.